الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پیارا سا پروگرام جس کا نام ہے لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس پیارے سے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں پروگرام کا نام ہے لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس پیارے سے پروگرام میں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے بارے میں پیاری پیاری باتیں کریں گے، آپ کی لائف کے بارے میں پیاری پیاری باتوں کو جانیں گے اور بہت ساری چیزوں کو ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اس پروگرام میں مختلف سیگمنٹس بھی ہوں گے، کلام بھی ہوگا، درود پاک کی فضیلت کو بھی شامل کریں گے، سنتیں بھی سیکھیں گے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا ایک بہت ہی پیارا سا دلچسپ سا واقعہ سنیں گے اور اس واقعے سے ہمیں جو باتیں سیکھنے کو ملیں گی انشاءاللہ اس پر بھی عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور شامل کرتے ہیں اپنے اس پیارے سے پروگرام میں درود پاک کی ایک بہت ہی پیاری فضیلت۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، درود پاک پڑھنا چاہیے۔ ہم جہاں پر بھی ہوں درود پاک پڑھیں، انشاءاللہ ہمارا درود پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے، فرشتے آپ کی بارگاہ میں پہنچا دیا کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنا چاہیے۔ اور اس سال چونکہ 1500واں جشن ولادت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منایا جا رہا ہے، تو 1500واں جشن ولادت ہے، تو 1500 کی نسبت سے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی ڈیلی روٹین میں 1500 مرتبہ کم از کم ہم درود پاک کو شامل کریں۔ تو کوشش کریں پیارے بچوں، آپ بھی اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی کوشش کریں، میں بھی کوشش کرتا ہوں، انشاءاللہ ہم اپنی ڈیلی روٹین میں اس چیز کو شامل کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں درود پاک زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور 1500واں جشن ولادت بھی خوب اچھے انداز سے سیلیبریٹ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور شامل کرتے ہیں اس پروگرام میں ایک بہت ہی پیارا سا کلام۔ جی ہمارے ساتھ کڈس مدنی چینل کے نعت خواہ موجود ہیں محمد جہاں زیب بھائی، آئیں سنتے ہیں یہ آج ہمیں کون سا کلام سنا رہے ہیں۔ جی ہمارے پیارے آقا کی زندگی صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں، ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں، ہوگا وہی ٹھکانہ، ہوگا وہی ٹھکانہ سرکار کی گلی میں۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
سویلا لازار پھرتے ہیں وہ سویلا لازار پھرتے ہیں وہ سویلا لازار پھرتے ہیں تیرے دل میں بغار پھرتے ہیں تیرے دل میں بغار پھرتے ہیں ہر چراغ مزار پر قدسی ہر چراغ مزار پر قدسی کیسے پروان نوار پھرتے ہیں کیسے پروان نوار پھرتے ہیں وہ سویلا لازار پھرتے ہیں وہ سویلا اس گلے کا گداؤں میں جس میں اس گلے کا گداؤں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں تیرے دل میں بغار پھرتے ہیں تیرے دل میں بغار پھرتے ہیں وہ سویلا پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں آقا پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں وہ سویلا لازار پھرتے ہیں تیرے دل میں بغار پھرتے ہیں وہ سویلا لازار پھرتے ہیں تیرے دل میں بغار پھرتے ہیں وہ سویلا جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ سن رہے تھے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا بہت ہی پیارا سا کلام وہ سویلا لازار پھرتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر اور آپ نے بہت ہی شاندار اور کمال گفتگو بھی فرمائی جہاں جہاں موقع ملا، اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کے حوالے سے بہت سارے کلام بھی لکھے ہیں، اور ہم جو سلام پڑھتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ، ہاں پیارے بچوں یہ بھی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا تھا۔ بہت ہی پیارا سلام ہے اور پڑھا جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری
اور اچھی اچھی باتوں پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کی سچی پکی محبت نصیب فرمائے۔ پیارے بچوں، اب ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور شامل کرتے ہیں ایک بہت ہی پیارا سا سیگمنٹ جس کا نام ہے لائف ہسٹری آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے بارے میں سنتے ہیں، پیارے پیارے واقعات سنتے ہیں اور بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ آج ہم اپنے اس سیگمنٹ میں ایک بہت ہی پیارا سا واقعہ سننے جا رہے ہیں۔ وہ واقعہ بہت ہی دلچسپ ہے۔ اس سے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پاور، آپ کے اختیارات، اس کا پتہ چلے گا کہ اللہ پاک نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے کیسے اختیارات عطا فرمائے تھے، کیسی کیسی پاورز تھی آپ کے پاس۔ پیارے بچوں، واقعہ کچھ یوں ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اور منبر پر تشریف فرما دے۔ اتنے میں ایک دیہاتی شخص کھڑا ہوا، اعرابی دیہاتی شخص کھڑا ہوا۔ اچھا، ان دنوں میں مدینہ شریف میں قحط ہو گیا تھا۔ قحط کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کھانے پینے کی شارٹیج پیدا ہو جاتی ہے اور بارش بھی نہیں ہو رہی ہوتی کہ بارش ہو، فصلیں اس سے فصلیں اگیں اور کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں، اناج وغیرہ ہے، وہ مارکیٹ میں آ جائے یا دستیاب ہو جائے۔ تو اس ٹائم مدینہ شریف میں کھانے پینے کی شارٹیج پیدا ہو گئی تھی، بارش بھی نہیں ہو رہی تھی۔ تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اور منبر پر تشریف فرما تھے۔ اتنے میں ایک دیہاتی کھڑا ہوا، اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جانور مر رہے ہیں اور بارش کی ضرورت ہے، آپ دعا فرمائیے اللہ پاک بارش نازل فرمائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس نے یہ عرض کیا، اس وقت آسمان پر کہیں بھی بادل نظر ہی نہیں آ رہے تھے اور آپ نے دعا فرمائی تو فوراً سے آسمان پر بادل نظر آنا شروع ہو گئے اور پہاڑوں کی طرح بادل آ رہے ہیں، پہاڑوں کی طرح بادل آنا شروع ہوئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی منبر سے نیچے بھی نہیں اترے تھے کہ بارش نازل ہونا شروع ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مبارک داڑھی ہے وہ بارش کے قطرات سے تر ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ اور پیارے بچوں، جانتے کتنے دن تک بارش رہی؟ 8 دن تک بارش مسلسل جاری رہی۔ اور پھر جب اگلا جمعہ آیا تو وہیں شخص کھڑے ہو گئے یا کوئی اور تھے وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے تو بارش کی ٹینشن تھی، اب انہوں نے ایک اور فریاد کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب حالت یہ ہو گئی ہے کہ ہمارے مکان گرنے لگ گئے ہیں، مال اور جانور بھی ہلاک ہو رہے ہیں، آپ دعا فرمائیں اللہ پاک اس بارش کو روک دے۔ پتہ ہے پیارے بچوں، پھر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی فریاد سن کر کیا کیا؟ دعا فرمائی، اللہم حوالینا ولا علینا۔ اس کا مطلب یہ ہے، اے اللہ ہمارے آس پاس بارش ہو اور ہم پر بارش نہ ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بادل کی طرف اپنا مبارک ہاتھ اٹھایا اور اشارہ کیا، اور جہاں جہاں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اور جس جس ڈائریکشن پر جس سمت کی طرف اشارہ کیا، بادل وہیں چلے گئے اور وہیں پر برسنے لگ گئے۔ پیارے بچوں، اس واقعے سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو جب بھی کوئی مشکل پیش آتی، کوئی پریشانی ہوتی، کوئی ٹینشن ہوتی، کوئی مسئلہ حل نہ ہو رہا ہوتا، تو وہ کس کی بارگاہ میں آتے تھے؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے تھے، ان سے فریاد کرتے تھے۔ پھر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کی فریاد سن کر ان کے اس مسئلے کو حل فرما دیا کرتے تھے۔ اس لیے کسی شاعر نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے شعر میں کہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک ہماری فریاد پہنچتی ہے اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہماری فریاد کو سنتے بھی ہیں اور اس فریاد کو سننے کے بعد اس مسئلے کو حل بھی فرماتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کا یہ طریقہ رہا تھا کہ وہ نبی پاک
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाते थे और अपने मसले हल करवाया करते थे। तो इससे मालूम हुआ कि सहाबा कराम रदी अल्लाह अन्हुम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाया करते थे मसाइल को हल करवाने के लिए। प्यारे बच्चों, इस वाक़े से हमें एक और बात भी मालूम होती है कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इख्तियारात कैसे थे। अल्लाह पाक ने आपको कैसे कैसे इख्तियारात अता फरमाए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं हाथ उठा रहे हैं, अपना हाथ बुलंद कर रहे हैं और उंगली से इशारा कर रहे हैं तो चाँद दो टुकड़े हो रहा है। तो जब चाँद और सूरज आपके इख्तियार में हैं और आपकी बात मानते हैं तो फिर बताएं बादल क्यों ना माने। इसीलिए तो बादलों ने आपके हुक्म के मुताबिक, आपके इशारे के मुताबिक जहाँ जहाँ आपने इशारा किया था वहाँ से बादल चले गए और दूर जाकर बरसने लगे। तो इससे मालूम हुआ कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने बहुत सारे इख्तियारात और पावर्स अता फरमाई थी। दुआ है कि अल्लाह पाक हमें प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन प्यारी प्यारी बातों को समझने की तौफीक नसीब फरमाए और अल्लाह पाक हमें प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची पक्की मोहब्बत नसीब फरमाए। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, इस सेगमेंट के बाद अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शब व रोज़। हमारे प्यारे आका की जिंदगी। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, इस सेगमेंट में हम सुनते हैं अल्लाह पाक के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक आदतें। और प्यारे बच्चों, आज हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस मुबारक आदत के बारे में सुनेंगे वो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ उठाकर दुआ फरमाया करते। प्यारे बच्चों, ये हमारे प्यारे का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी आदत थी। हमें भी इस आदत को अपनाते हुए हाथ उठाकर दुआ मांगनी चाहिए। और ये दुआ के आदाब में से भी है कि हाथ उठाकर दुआ मांगनी चाहिए। बाज़ बच्चे हाथ तो उठाते हैं लेकिन सही से नहीं उठाते, तो हाथ बिल्कुल सीधे उठाने चाहिए। प्यारे बच्चों, दुआ का किबला आसमान है। दुआ में हथेलियाँ आसमान की तरफ रखनी चाहिए। अल्लाह पाक हमें प्यारे का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस प्यारी प्यारी आदत को अपनाने की तौफीक अता फरमाए। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस तरह आपने दुआ मांगनी है। अच्छा, हाथ कहाँ लाएं? यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं और यहाँ भी रख सकते हैं। जो आपको मुनासिब लगे उस अंदाज से आपने हाथों को इस तरह करके दुआ मांगनी है। तो ये प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी आदत थी कि आप दुआ के लिए हाथ को उठाया करते थे। तो हमें भी इस प्यारी प्यारी आदत पर अमल करना चाहिए। अल्लाह पाक हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी आदतों को अपनाने की तौफीक नसीब फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, अब हम अपने इस प्रोग्राम के सबसे आखिरी सेगमेंट को शामिल करते हैं और उस सेगमेंट का नाम है सुन्नत की किरणें। सुन्नत की हमारे प्यारे आका की जिंदगी। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें बहुत सारी हैं। आज हम बहुत ही प्यारी सुन्नत के बारे में डिस्कस करेंगे और हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों में से एक बहुत ही प्यारी सुन्नत तेल का इस्तेमाल करना भी है। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेल का इस्तेमाल फरमाया करते थे। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को तेल लगाने का सुन्नत तरीक़ा मालूम नहीं होता, बहुत सारे बड़ों को भी नहीं होता होगा। तो आज हम सुन्नत तरीक़ा भी सीखेंगे कि किस तरह तेल लगाना चाहिए। प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपने तेल लेना है, सीधे हाथ से उसको पकड़ना है और फिर आपने अपने जो उल्टे हाथ की हथेली है उसके ऊपर डालना है। ठीक है, जितनी ज़रूरत है ज़रूरत के मुताबिक आप तेल अपनी हथेली में डालेंगे और फिर सीधे हाथ से आपने सबसे पहले अपनी सीधी आईब्रो पे लगाना है। ये वाली थोड़ा सा तेल लिया आपने, यहाँ लगाया, फिर उसके बाद आप लेफ़्ट वाली आईब्रो पे लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद आप आँख की जो ये पलकें नज़र आ रही हैं, ये जो बाल हैं, आपने सीधी तरफ वाली जो पलकें हैं आँख की वहाँ पे लगाना है। फिर उसके बाद आपने लेफ़्ट वाली साइड पे लगाना है। ठीक है, ये जो पलकें नज़र आ रही हैं यहाँ पे आपने लगाना है।
پھر اس کے بعد آپ نے جو تیل بچا ہے یا اس میں اور شامل کر لیں، شامل کرنے کے بعد آپ نے اس کو سر میں لگانا ہے، یہ سنت طریقہ ہے۔ لیکن ہاں اس میں ایک چیز کا خیال رکھنا ہے پیارے بچوں، جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں جن کو اتنا ایکسپیرینس نہیں ہوتا تیل لگانے کا، تو وہ خاص خیال رکھیں ان باتوں کا۔ اچھا اگر آپ خود سے لگائیں گے، چھوٹے بھی ہیں، چھوٹے بچے جو خاص طور پہ اب جن کو تجربہ بھی نہیں ہے، ہو سکتا ہے وہ تیل لگاتے وقت یہاں تو لگا لیں، یہاں بھی لگا لیں، لیکن جب یہاں کی باری آئے تو ہو سکتا ہے آنکھ میں ڈال دیں، مسئلہ ہو سکتا ہے نا بھائی، آنکھ میں تیل چلا گیا تو آنکھیں خراب ہو سکتی ہیں اور بھی کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے جو چھوٹے بچے ہیں وہ اپنے گھر والوں سے کہیں، ٹھیک ہے، امی سے کہہ دیں، امی تیل لگا دیں گی، یا کسی اور سے کہہ دیں تو ان سے لگوا لیں، خود سے تجربہ نہ کریں ورنہ آپ کو نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا جو خود سے لگا سکتے ہیں تو وہ خود سے لگا لیں اور اس سنت پر عمل کریں۔ جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی پیاری سنت کے بارے میں سنا، اور وہ سنت کیا ہے؟ تیل کا استعمال کرنا، یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے۔ اللہ پاک ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ان سنتوں کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا ہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، ہمیں اور ہماری پوری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور کڈس مدنی چینل دیکھتے رہیے گا۔ کڈس مدنی چینل صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ۔ ہمارے پیارے آقا کی لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا